पाकिस्तान का होना यहाँ थोड़ी अच्छी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो। अगर मुल्क की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। हार्ज नहीं है, अगर उनको नुकसान होता तो हम जिम्मेदार थे। उनके नुमाइंदे सर कोई और तो नहीं कर रहा। नहीं, ये कुर्सी खाली पड़ी है। सर ये बताइएगा कि जो अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, कौमी सलामती कमेटी में जो अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी जिसमें अपोजिशन के तमाम अहम मेंबरान शरीक थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उस अहम इजलास से गायब थे। ये वज़ीर-ए-आज़म की जो गुमशुदगी है इस पे बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और उस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल उठाया था कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों इस इजलास में शरीक नहीं हो रहे हैं। तो ज़राए का कहना है कि उस पर ये बताया गया, उस इजलास में जो ब्रीफिंग दे रहे थे उन्होंने ये बात बताई कि हमें बताया ये गया कि अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी पे एतराज़ है। अब सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा इजलास बुलाया गया, वो पहले दिन ही तनाज़े का शिकार हो गया। यानी वो जिसको फ़ैसला करना है, जो हुकूमत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उस इजलास में नहीं, लेकिन कुछ वज़रा और ज़्यादा अपोजिशन उनको सामने लाया गया। अस्करी जो इस्टबलिशमेंट थी यानी आर्मी चीफ और ISI थी, उनके सामने बिठा दिया गया, लेकिन जिसको फ़ैसला करना वो बंदा खुद इजलास से गायब है। अब उसके हवाले से अब आज बहस, ज़बरदस्त किस्म की बहस चल रही है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। सबसे पहला झूठ पकड़ा गया फवाद चौधरी का, जिसने ये कहा है कि अपोजिशन की तरफ से स्पीकर को बताया गया था, यानी शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की तरफ से स्पीकर को पैगाम भेजा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास में होंगे तो वो बाइकाट करेंगे। ये बात पहले वो तो अगर कर देते, सारी अपोजिशन पे ये इल्ज़ाम लगा देते, लेकिन क्योंकि इस कौमी सलामती के इजलास में बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया था कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों अपनी सीट पे मौजूद नहीं, वज़ीर-ए-आज़म क्यों इस इजलास में मौजूद नहीं, और ये पहली मरतबा नहीं, ये दूसरी तीसरी मरतबा हुआ है कि अपोजिशन को जब इस तरह की ब्रीफिंग्स दी जाती हैं अस्करी जो अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते। अब उसका और कोई सबब नहीं होता। एक तो वज़ीर-ए-आज़म अना के मारे हैं और दूसरा वो अपोजिशन को कुछ समझते ही नहीं, वो ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं और ये समझते हैं, मतलब यही सबब हो सकता है और तो कुछ नहीं, कि जो अथॉरिटी मेरे पास है और मेरा इन अपोजिशन के मेंबरान के साथ बैठना बनता नहीं। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि इन जो ब्रीफिंग देने आए थे DG ISI या आर्मी चीफ, उनके मुंह पे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन ऐसी बात कर देती, या उनको उनके जो मुख्तलिफ बयानात हैं जो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फिर ईरान में दिए हों या अमेरिका में दिए हों, उनका हवाला कोई दे देता, या तो वो डर था, या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि ये जाने, आर्मी जाने, इस्टबलिशमेंट जाने, अपोजिशन जाने, मैं सबसे ऊंचा हूं और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, या ये बात तो बहरहाल उनकी कमी महसूस की गई। कमी इस हवाले से महसूस की गई कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वज़ीर-ए-आज़म होता है तो फैसले उन्होंने करने होते हैं। ये तो इस तरह की ब्रीफिंग थी कि अपोजिशन को फ़कत बात सुनानी थी, फैसले पहले हो चुके हैं या फैसले करने हैं तो अस्करी क़यादत ने करने हैं, या तो इस तरह का तासुर दिया गया है। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की जो गैर मौजूदगी थी उस पर जब सवाल उठे हैं तो फवाद चौधरी ने फिर शहबाज शरीफ वाली वो कहानी अपने घड़ दी है कि उन्होंने स्पीकर को पैगाम भेजा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद होंगे तो हम बाइकाट करेंगे। अब वो ये इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो पे भी लगा सकते थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस गैर मौजूदगी पे वहीं पे शिकायत लगा दी और उस पर फिर जो भी ब्रीफिंग शख्स दे रहे थे उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि अपोजिशन को एतराज़ है। लेकिन अगर अपोजिशन को एतराज़ भी था, लेकिन या तो फिर आप जो इस्टबलिशमेंट वो वज़ीर-ए-आज़म को इतनी अहमियत नहीं देती, या फिर वो समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म को इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी का जो झूठ है वो तब पकड़ा गया जब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये बयान सामने आया कि स्पीकर को कोई पैगाम नहीं दिया गया, कोई लेटर नहीं किया लिखा गया, ये इजलास स्पीकर ने बुलाया था तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए था, उसमें अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बयान
بالکل فواد چودھری جو وہ اکثر اس طرح ہی غیر سنجیدہ قسم کا جو رویہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ شہباز شریف پہ تنقید کر رہے تھے، جو اس اجلاس میں تائید کر رہے تھے، جو فوجی قیادت جو دے رہی تھی بریفنگ، اس کی مکمل طور پہ قیادت کر رہے تھے، لیکن شہباز شریف کے حوالے سے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات تک سوچتے ہیں، وہ ان کی جو وسیع نظر نہیں ہے۔ پتہ نہیں فواد چودھری کیا چاہتے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بریفنگ یہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ الگ سے ہے، اندر کچھ کھچڑی اور پک رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کی جو غیر موجودگی اس کو محسوس کرنا، یا وہ جان بوجھ کے شعوری طور پہ جو غیر حاضر رہے، اس کے اثرات نکلتے ہیں۔ اثرات اس حوالے سے نکلتے ہیں کہ یہ اتنی اہم قسم کی یہ میٹنگ تھی، اور اس میں تمام جو اتھارٹیز تھی، یعنی جو فیصلہ ساز اتھارٹی جو مقتدرہ حلقے ہیں، ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ان سے بریفنگ لی گئی تھی، لیکن اس بریفنگ میں ملک کے جو چیف ایگزیکٹو وہ گم رہے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ تاثر بھی پیدا ہوگا کہ اس بریفنگ کا پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بحران ہے۔ تو اگر اس کو وزیر اعظم صاحب بھی اتنے سنجیدہ نہیں لیتے، یا وزیر اعظم صاحب کو کوئی مستقبل میں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی صورتحال کوئی خراب ہونے جا رہی ہے، یا وہ مستقبل میں وہ خود کو نہیں دیکھ پا رہے اس سارے سیناریو میں، یہی سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو بریفنگ ہوئی، لمبی بریفنگ، 8.5 گھنٹے بریفنگ رہی، اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا موقف بھی سنا گیا، ان کیمرہ سیشن ضرور تھا، لیکن یہ بریفنگ ٹھیک 2 دن کے بعد تب ہوئی جب وزیر اعظم صاحب یہ اعلان پہلے کر چکے تھے کہ ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن امن کے خواہاں ہیں، امن والے تعلقات چاہتے ہیں، جنگ والے تعلقات نہیں چاہتے۔ یعنی وہ جو اڈے دینے والی بات وہ صاف انہوں نے بات بتا دی تھی۔ تو اگر اتنے ہی وزیر اعظم با اختیار ہیں تو پھر اس بریفنگ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اگر اتنے ہی وزیر اعظم با اختیار تھے تو پھر اس قیادت کو، یعنی عسکری قیادت کو پھر تکلیف دینے کی جواب کیا تھا؟ پھر تو اگر وہ با اختیار ہیں تو پھر جو فنانس جو اپنا ڈیفینس منسٹر پرویز خٹک، ان کو آٹومیٹکلی ان کو پاورفل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر اتنے با اختیار ہیں تو ان کا ڈیفینس منسٹر بھی اتنے با اختیار ہونا چاہیے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب ان کو بھی اتنا ہی با اختیار ہونا چاہیے۔ ان کی بریفنگ کافی ہونی چاہیے۔ اصولی طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں منسٹر جواب دہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو، تمام ادارے جواب دہ پارلیمنٹ کو ہوتے ہیں، لیکن بریفنگز کی جہاں تک بریفنگز کا تعلق ہے تو ڈیفینس منسٹری، فارن منسٹری، مطلب اس طرح کے جو تعلقات ہیں، یا انٹرنل جو سیکورٹی ہے اس پہ انٹیریئر منسٹری، ان کو با اختیار ہونا چاہیے۔ لیکن اس بریفنگ سے لگتا ہے کہ یہ جو وزراء ہیں یہ نام کے برائے نام ہیں، کیونکہ سارا جو سسٹم ہے وہ کسی اور کے حوالے جو بریفنگ دینے آئے تھے، اور اس بریفنگ کے بعد جو کچھ جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اور جب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور رانا ثناءاللہ والے یہ جب آئے تھے بریفنگ کے دوران، جب انہوں نے ٹاک کی تھی، وہ اپنی بات کر رہے تھے۔ یہ جو آج خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف مکمل اطمینان میں تھے، انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا عسکری قیادت پہ، لیکن رانا ثناءاللہ الگ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بریفنگ ہے، اس بریفنگ کے بعد مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوگا، اور مسلم لیگ نواز اس کا جو موقف ہوگا وہ صبر کے سامنے آ جائے گا۔ اب وہ اجلاس کب ہوگا نہیں ہوگا، وہ سامنے بات آنی چاہیے۔ وہ مطلب مسلم لیگ نواز کو بتانا چاہیے کہ وہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ اس جو اتنی 8.5 گھنٹے کی بریفنگ رہی، اس میں مختلف سوالات بھی اٹھے۔ اس کے بعد اہم بات جو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس پہ بہتر انداز میں بات ہوئی ہے، وزیر اعظم کو اس اجلاس میں آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی غیر موجودگی کا جو انہیں احساس ہوا کہ پرائم منسٹر کو اس اجلاس میں ایسے اجلاس میں آنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر خود کو اتنا بالا تر سمجھتے ہیں کہ جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے جو بریفنگ تھی جو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے دی تھی ان پارلیمنٹ ممبران کو، تبھی وزیر اعظم نہیں آئے تھے۔
اس کے بعد وہ جو مولانا سعد صاحب ہیں، مولانا اسد محمود، انہوں نے کئی مواقع گنوائے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب ان تمام ایشوز پہ وہ نہیں ہوتے، ایوان میں نہیں ہوتے، میٹنگز میں نہیں ہوتے۔ پھر یہ کل والی اجلاس، یہ کو پارلیمنٹ کا یا سیاسی جماعتوں کا، پارلیمنٹی جماعتوں کا ایشو نہیں تھا، یہ تو ملک کا ایشو تھا، اور ملک کے ایشو سے پارلیمنٹ میں مطلب چیف ایگزیکٹو کا گم ہو جانا، غائب ہو جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اب آتے ہیں اس بریفنگ سے کیا حاصل ہوا۔ اس بریفنگ میں جو اہم نکات تھے وہ نکات بھی تقریباً سامنے آ گئے ہیں۔ وہ ایک تو افغان پالیسی، پھر جو امریکن ریلیشن، کشمیر کا ایشو، یہ سارے تھے۔ لیکن یہ یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ یہ ان تمام جو معاملات ہیں ان میں گڑبڑ کس نے کی ہے؟ کوئی سیاسی جماعتوں کا تو ان میں رول ہی نہیں رہا۔ سویلین حکمرانی جو ہے ان کے اختیارات کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ سویلین حکمران جب بھی آتے ہیں تو فارن جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کے ریچ میں نہیں ہوتے، انٹرنل سیکیورٹی ان کی آدھی ریچ میں ہوتی ہے، ڈیفنس یا ڈیفنس پروڈکشن وہ تو ان کے بالکل نہیں آتے، فنانس میں پھر جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان کو دیا جاتا ہے، اگر نہیں دیا جاتا تو پھر ان کا اشر اسحاق ڈار جیسا ہوتا ہے۔ لیکن پھر سوال وہیں پہ آتا ہے کہ اگر یہ ساری گڑبڑ جو 74 سالوں میں، 70 سالوں میں یا 50 سالوں میں جو کچھ ہوئی ہے، اور ہم امریکہ کے مرہون منت رہے، تو یہ ان جنگوں میں جھونکا کس نے ہے؟ پھر ان کا سدباب بھی ہونا چاہیے، اور پھر ان پہ بھی کوئی ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر جو کچھ یہ اگر ان کو آپ مجرمانہ فعل کہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہونا چاہیے۔ یہ فقط بریفنگ لینے کی حد تک یہ معاملات نہیں ہوتے جب تک ان تمام کرداروں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، ان تمام کرداروں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ان تمام کرداروں کو سزا نہیں ہوتی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی کئی قراردادیں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب سلالہ چیک پوسٹ کا حملہ ہوا تھا اس پہ بھی بریفنگ ہوئی تھی۔ اس کے بریفنگ کے بعد نئی پالیسی امریکہ کے حوالے سے تعلقات کا جائزہ لینے، اور اس کے علاوہ ایک پورا جو قرارداد پیش ہوئی تھی، زبردست قسم کی قرارداد تھی جو اپنے ملک کی خود مختاری کے حوالے سے تھی، ان تمام قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ یعنی وہ کریڈٹ آپ جو ہیں وہ کسی سویلین حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے تھے ان زمانوں میں، یعنی نہ نواز شریف کو دینا چاہ رہے تھے۔ جب نواز شریف نے بات کی تھی کہ اپنا گھر کو صاف کرنا چاہیے، پھر اس پہ ڈان لیکس بن جاتا تھا۔ سلالہ پوسٹ حملے پہ جب پارلیمنٹ نے زبردست قسم کی قرارداد منظور کی گئی تھی، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یعنی سویلین حکومتوں کو آپ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اب جب کہ صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی تو آپ یہ بریفنگ دے رہے ہیں، لیکن اس بریفنگ کا تب تک کوئی اس پہ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا جب تمام وہ کردار جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی سے کھیلا ہے، ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تب تک ایسی بریفنگ 100 ہو جائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔